نون لیگ پر سوچ کیا رہی ہے؟ نا شہباز شریف صاحب فرنٹ فٹ پہ نظر آ رہے ہیں، حمزہ تو بالکل نظر نہیں آ رہے ہیں۔ مسلم لیگ کے اندر جو تھنکنگ ڈیولپ ہو رہی ہے نا اب ان شکستوں کے بعد، دیکھیے تیسرے نمبر پہ آئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہمارا الیکشن چوری ہو گیا۔ بھائی پیپلز پارٹی اگر کہے تو وہ قابل فہم ہے، لیکن الیکشن کمیشن کے پاس کوئی کمپلینٹ ہی نہیں ہے، کوئی کمپلینٹ گئی ہی نہیں کہ جی الیکشن چوری ہوا۔ یعنی یہ ضرور ہوا، جیسے کہ پیپلز پارٹی جب حکومت میں تھی سارے موقع پر اس میں چلے گئے، جب نون لیگ الیکشن میں گئی حکومت میں آ گئی سارے موقع پر اس میں چلے گئے، اس کی حکومت بن گئی۔ یہ فیکٹر ضرور کاؤنٹ کرتا ہے، اور یہ سیکھ گئی ہے۔ اب عمران خان صاحب ایک بات سیکھ گئے ہیں، پی ٹی آئی بھی سیکھ گئی، ٹکٹ دینے چاہیے کروڑ پتیوں کو، ارب پتیوں کو، مڈل کلاس کے لوگوں کو نہیں دینی چاہیے۔ الیکشن جو ہے یہ اسٹیٹس کو ہے، یہ اب ایک اسٹیٹس کو کی پارٹی ہے، ٹھیک ہے، لیکن انہیں تجربہ ہو گیا۔ سیالکوٹ میں نہیں آپ نے دیکھا، وہ دیکھے وہاں پہ انہوں نے ایک ڈاکٹر فردوس صاحب نے، ویسے ڈاکٹر فردوس صاحب نے اسے ہرانے کی کوشش کی، عمران خان صاحب اس کی تحقیقات کرا لیں۔ فردوس وہ تو کہتے ہیں کہ ٹکٹ تو ضرور اس کو دلوایا، اس کے بعد فکر مند ہو گئی کہ یہ اگر لیڈ سے جیت گئی اگلی دفعہ قومی اسمبلی کی سیٹ جو ہے انہیں مل سکتی ہے، تو میں کیا کروں۔ انہیں تو خیر فردوس گمان کو اب کبھی نہیں جیتنا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سارے کانٹے، میں رابطے میں رہا ہوں، کانٹے جو چننے پڑے وہ فردوس گمان کے بے شمار لوگوں کو ناراض کیا ہوا تھا جی، اور چاہتی اب یہ تھی کہ یہ ہار جائیں، اس لیے عمران خان تو بادشاہ آدمی ہیں، عمران خان کے ارد گرد کے لوگوں نے جو انہیں کہہ دیا آئی بی سے تحقیقات کرا لیں، انہیں پتہ چل جائے گا کہ بھائی فردوس گمان کیا چاہتی تھی اور کتنی مشکلات ان کی وجہ سے پیدا ہوئیں۔ انہوں نے نچلی سطح تک اب وہ سمجھ گئے ہیں کہ پالیٹکس کی جو مقامی حقائق ہوتے ہیں وہ کتنے اہم ہیں۔ مؤثر لوگوں سے رابطہ قائم کیا، حکومت نے ویسے ڈیولپمنٹ کے فنڈ بھی جاری کیے جو غیر آئینی، بڑی ایکٹیو ہوئی ہوئی ہے اس وقت ہارون صاحب۔ نہیں وہ اس حلقے کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں سڑکیں بنتی رہیں، پسرور سیالکوٹ سڑک بنتی رہی، دوسری سڑکیں بنتی رہیں، بعض جگہ تاجروں نے خود، ان کے جو دوست تھے صنعت کار، انہوں نے پیسے دیے، لیکن آپ دیکھیں نا ان کے ووٹ بنے 42,000 سے 62,000، ان کے 57,000 سے 56,000 رہ گئے۔ لوگ یہ سوچتے ہیں ان کے متحرک ورکر، سسٹم کے بینیفیشری، الیکٹیبلز، کہ اگر حکومت میں نہیں آنا تو فائدہ کیا ہے؟ پھر کیا فائدہ؟ آپ جی کھیر کھاؤ گے جی، تو بھائی اندھے کس لیے ہوئے اگر کھیر نہیں کھانی؟ بھائی اقتدار کی خاطر ہی تو بنے ہیں۔ نواز شریف صاحب کا کوئی نظریہ ہے، زرداری کا کوئی نظریہ ہے، بھٹو کا کوئی نظریہ تھا، عمران خان صاحب کا کون سا نظریہ ہے جی؟ وہ نظریہ پتہ نظریہ کیا نظریہ؟ تنویر الیاس نظریہ ہے، فیصل بابڈا نظریہ، عثمان بزدار نظریہ۔ اچھا یہ جو ہے نا جی، وہ آئزن ہاور کے بارے میں کہا جاتا ہے، امریکن پریزیڈنٹ کے بارے میں، ناٹ اے گریٹ جنرل بٹ اے گریٹ ڈیسیژن میکر۔ اچھا، ایک گریٹ پولیٹیشین، ایک سیاسی مدبر تھا۔ اس کے کال بڑا مشہور ہے کہ کوئی فیصلہ نہ کرنے سے غلط فیصلہ کرنا بہتر ہے۔ آئزن ہاور جو تھا نا، وہ دوسری عالمگیر جنگ میں اس کا کردار بڑا اہم تھا، اتحادیوں کی فتح میں، ہٹلر کی شکست میں، پلاننگ میں اس کا بڑا عمل دخل ہے۔ جنرل تو وہ تھا ہی، ناٹ اے گریٹ جنرل، ایڈمنسٹریٹر بہت اچھا تھا۔ کچھ نہ صحیح مگر ایک بات یہ ہے سبق تو حاصل ہو جائے گا کہ اندر یہ سوچ ہے کہ مریم کچھ عرصے کے لیے لوگوں کی، الیکٹیبلز کی، کارکنوں کی اکثریت یہ چاہتی ہے کچھ عرصے کے لیے وہ لا تعلق ہو جائے۔ اچھا نواز شریف صاحب تو سپریم کورٹ فیصلہ کر چکی ہے، یہ بھی سزا یافتہ، یہ بھی نہیں بن سکتی۔ فائنلی شہباز شریف ہی چائس ہے۔ دیکھیں نا شہباز شریف جب انہیں لا تعلق ہو کے بیٹھ گئے نا، یہ لاہور کی 2 سیٹیں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ شہباز شریف اور حمزہ شہباز اگر متحرک ہوتے تو چانس تھا نا کہ جیت جاتے۔ بالکل سیالکوٹ میں بھی حالانکہ چانس تھا، بالکل۔ حمزہ کی اور شہباز شریف کی الیکشن عملی طور پر لڑنے کی تربیت کسی سے بھی زیادہ اپنی پارٹی میں جی۔ سیالکوٹ میں دانیال حالانکہ متحرک رہے لیکن پھر بھی نہیں ہو سکا، وہاں بھی 2 سیٹیں جموں کشمیر کے مہاجرین کی، سیالکوٹ میں کافی ہے نا۔ اور اگر شہباز شریف صاحب سے متعلق نہیں سوچا جاتا تو پھر وہ خود اپنے لیے کیا سوچیں گے ہارون صاحب؟ وہ کیا سوچیں گے؟ وہ نہایت سلیقہ مندی کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں اور اپنے پتے لگا رہے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ اس کی پاسبلٹی ہے کہ میرا ہی انتخاب ہوگا اگر الیکشن جیتنا ہے۔ جب امیدوار ہیں تو
پارٹی میں جو شور شرابہ آپ کو نظر آتا ہے نا. ہم ایک دفعہ کابل گئے تو یہ لوگ جو بعد میں طالبان بن گئے, ایک محمد نبی محمدی ایک لیڈر تھے, ان کی ایک پارٹی تھی, اس کا نام میرے ذہن میں نہیں. تو انہوں نے کہا ہم سے, ان میں سے ایک آدمی نے کہا یہ ہماری بات نہیں سنتے. سہیل وڑائی صاحب تھے, میں تھا, کچھ اور لوگ تھے. یہ ہماری بات نہیں سنتے, یہ شور مچانے والوں کی بات سنتے. وہ ثابت ہوا کہ ان کی کافی پاپولیرٹی تھی. وہی لوگ تھے, علماء کی پارٹی تھی, انہی میں طالبان کے ساتھ وہ چلے گئے. اچھا, یہ شور مچانے والے لوگ ہیں کچھ لوگ. خواجہ اعظم نے کہا نہیں کہ ہاں میرا ڈی این اے جو ہے وہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا اور باقیوں کا بھی ہو جائے گا. یہ بات اب فہم میں آ رہی ہے کہ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ ہی اصل طاقت ہے. کیوں اصل طاقت ہے؟ ہونی نہیں چاہیے بھائی. سیاسی پارٹیوں کی تشکیل جمہوری نہیں ہے, ہوم ورک کرتی نہیں. ان کو پتہ نہیں ریلوے کیسے چلانی ہے, ان کو پتہ نہیں اسٹیل مل کیسے چلانی ہے, ان کو پتہ نہیں سول سروس میں اصلاحات کیسے کرنے. 3 سال کے بعد استعفیٰ دے دیا نا. ان کو پتہ نہیں پولیس کیسے ٹھیک کرنا. بولیے ٹھیک ہی نہیں کرنا چاہتے, ان کی مرل ہے, ان کی اخلاقیات ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ اس کو نون لیگ کو ایک فیصلہ کر. ایک تو یہ پہلو ہے کہ یہ ان کا امیدوار, ان کے لوگ کنفیوژن میں ہیں کہ شہباز شریف کا بیانیہ درست ہے کہ مریم کا درست ہے. ٹھیک ہے, اولاد قرآن مجید کہتا ہے اولاد ایک فتنہ ہے. اب وہ بیٹی کو نہیں چھوڑ سکتے, حالانکہ سب جانتے ہیں کہ بیٹی سے مدتوں ناراض رہے. بیٹے سیاست میں آنا نہیں چاہتے, وہ کاروبار میں انٹرسٹڈ ہے, اور وہ سیاست سے دلچسپی بھی نہیں رکھتے. یہ رکھتی ان کو اپنی پالیسی تبدیل کرنی ہوگی. they have to make a decision. انقلابی پارٹی وہ بن سکتے ہی نہیں ہے. پارٹی کی تشکیل ہی ایسی نہیں ہے. دولت سے محبت ہے, روپیہ کمانا ہے نیچے تک. تاجروں کی پارٹی ہے. دیکھیں نا, دکانداروں سے ٹیکس نہیں لیتے. ٹیکس کی شرح گرتے گرتے ضیاءالحق کے زمانے میں 16% تھی, 9% پہ آ گئی. کیوں؟ تاجروں سے ٹیکس نہیں لینا, انڈسٹریل سے ٹیکس نہیں لینا, پارٹی کے لیے چندہ لینا. ٹھیک ہے نا. پاکستان کی معیشت کو صرف آخری 4 ہفتوں میں جو برباد کیا نون لیگ نے, اس کی مثال نہیں ملتی. اربوں روپے جاری کر دیے. ایسے یہ جاتے عباسی صاحب نے جاتے جاتے انہوں نے یہ کام کیا. اب آ گیا اس کے جی کشمیر کے بھی وزیر اعظم کا مسئلہ. صدر وزیر اعظم کے دیکھیے, پرویز خٹک والے تجربے کے بعد عمران خان بہت کانشیس ہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ بیرسٹر صاحب صدر ہو جائیں گے, اور وہ تنویر الیاس صاحب نہیں تنویر الیاس نہیں, وہ مظفر آباد سے جو جیتے ہیں راجہ فاروق صاحب. راجہ فاروق کی ریپوٹیشن اچھی ہے پیپلز پارٹی میں, وہ ہمیشہ جیتتے رہے ہیں, ان کا تاثر اچھا ہے. میں نے آج لوگوں سے پوچھا ان کے ذرائع آمدن وغیرہ کے بارے میں, طرز عمل کے بارے میں, لوگوں سے گھلنے ملنے کے بارے میں, تو مثبت رائے لوگوں نے دی. ٹھیک ہے, یعنی کسی نے یہ تو نہیں کہا فرشتہ ہے, مثبت رائے دی. مگر اور بھی لوگ ہیں رن میں. عمران خان صاحب اس آدمی کو بنائیں گے جو ان کے اشارہ ابرو پہ چلے گا. دیکھتے ہیں قرہ کس کے نام پہ نکلتا ہے. دیکھیں یہ ابھی کہا نہیں جا سکتا, لیکن تاثر یہ ہے کہ بیرسٹر جو ہیں وہ صدر ہو جائیں گے. بیرسٹر صاحب نے کہہ دیا کہ جس کو وہ بنا دیں گے ٹھیک ہے, عمران خان میں اس کو قبول کر لوں گا. سمجھدار آدمی ہے, پریکٹیکل آدمی ہے. اب رہ گیا جی دھرنا جو دینا ہے. ہمارے محترم راجہ فاروق حیدر صاحب نے اور مریم نے, مجھے کوئی دھرنے کے آثار نظر نہیں آتے. جائے گا کون؟ مزاج ہی نہیں جائے. کشمیری پریکٹیکل لوگ ہیں. دیکھو نا 2008 میں کے بعد جو الیکشن ہوئے تو انہوں پیپلز پارٹی کے ساتھ چلے گا, پھر نون لیگ کے ساتھ چلے گا, پھر ان کے ساتھ چلے گا. یہ ان کا مزاج نہیں ہے, اور نون لیگ کا بھی یہ مزاج نہیں ہے. دھرنا دے تو دے, کوئی سختی نہیں کرنی چاہیے, انہیں موقع دینا چاہیے. وہ ڈی چوک میں بیٹھ جائیں, کہیں بھی بیٹھ جائیں, وہاں اپنی تقریریں کریں, نعرے لگائیں. مگر ان کے اس بیانی کو کون قبول کرے گا کہ جی بڑے پیمانے کی دھاندلی, موقع پرست چلے گئے. یہ بات صحیح ہے. اور اچھا عمران خان تو کرتے ہیں دھاندلی, اور نون لیگ کیا کرتی ہے؟ نون لیگ کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے؟ عمران خان تو ہیں اسٹیبلشمنٹ کے بل پہ حکومت کر رہے ہیں. نواز شریف کہاں سے آئے تھے؟ ضیاء-ال-حق نے یہاں کھڑے ہو کے کہا تھا میری عمر بھی اس کو لگ جائے, اس کا قلعہ بڑا مضبوط ہے. جنیجو کو قربان کیا گیا, یاد ہے آپ کو. پی ٹی آئی جو ہے وہ دن رات نظریے کا شور مچاتی ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ ہر کہیں اب انہوں نے نظریے پہ سمجھوتہ کر لیا. اب وہ کہیں کہ ہم نظریاتی ہیں تو ہمیں اس سے ان کے کہنے سے کیا ہے, آدمی کا عمل دیکھا جاتا ہے.